کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ایک معصوم بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے یا کسی نورانی دنیا میں داخل ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے والدین کو یاد کرتا ہے یا ایک نئی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر اس دل میں اٹھتے ہیں جس نے کبھی کسی ننھی جان کو کھویا ہو۔ آج ہم ایک ایسے واقعے اور حقیقت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف دل کو نرم کر دیتی ہے بلکہ انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے آتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک پیغام ہے اور ایک ایسی امید ہے جو غم کے اندھیروں میں روشنی بن کر آ سکتی ہے۔ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور کیا وہ بچے دنیا سے جانے کے بعد اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں؟ یہ راز ان باریک حقیقتوں میں سے ہے جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، جہاں دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ایک غیر مرئی عالم کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ جب ایک معصوم بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دراصل وہ موت نہیں دیکھتا بلکہ ایک دروازہ کھلتا ہے، ایسا دروازہ جو نور سے بنا ہوتا ہے اور جس کے پار ایک ایسی دنیا ہے جو زمین کی ہر خوبصورتی سے کئی زیادہ پاکیزہ اور دلکش ہے۔ اس لمحے میں فرشتے ایسے انداز میں آتے ہیں جیسے کوئی مہربان ماں اپنے سوئے ہوئے بچے کو نرمی سے اٹھاتی ہے۔ نہ کوئی جھٹکا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی خوف، بلکہ ایک لطف سی منتقلی جس میں روح کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ روحیں جب اٹھائی جاتی ہیں تو ان کے گرد ایک خاص نورانی فضا ہوتی ہے، ایسی روشنی جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو رحمت کا مظاہرہ ہے اور جو صرف پاکیزہ روحوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ فرشتے ان سے کلام بھی کرتے ہیں مگر وہ کلام الفاظوں میں نہیں ہوتا بلکہ سکون اور محبت کی ایک ایسی لہر ہوتی ہے جو روح کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے۔ پھر یہ روحیں ایک ایسے عالم میں لے جائی جاتی ہیں جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہاں ایک باغ ہے جسے دنیا کے کسی باغ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وہاں کی ہوا میں خوشبو نہیں بلکہ نور گھلتا ہے، وہاں کے درختوں کے سائے میں سکون نہیں بلکہ ابدی راحت بسی ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان معصوم روحوں کی پرورش ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کی نگرانی فرماتے ہیں، وہ انہیں اپنے دامن رحمت میں لیتے ہیں جیسے ایک شفیق باپ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے۔ یہ بچے
نہ روتے ہیں، نہ کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر خواہش پیدا ہونے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ وہاں کھیل بھی، مگر وہ کھیل بھی نور کے ہیں۔ وہاں خوشی بھی ہے، مگر وہ خوشی دنیا کی خوشی جیسی عارضی نہیں، بلکہ دائمی اور گہری۔ ان معصوم روحوں کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ اپنے والدین سے جڑی رہتی ہیں۔ ایک غیر مری تعلق کے ذریعے وہ اپنے ماں باپ کے کیفیت کو محسوس کرتی ہیں۔ جب والدین صبر کرتے ہیں تو یہ روحیں خوش ہوتی ہیں، اور جب والدین بے قراری میں حد سے بڑھتے ہیں تو یہ روحیں بھی ایک لطفے سے ہی اداسی محسوس کرتی ہیں۔ گویا ایک ایسا رشتہ جو موت بھی توڑ نہیں سکتی۔ قیامت کے دن کا منظر اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہوگا۔ یہ بچے میدان حشر میں ایک خاص نورانی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور وہ اپنے والدین کو پہچان لیں گے۔ پھر وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کا دامن تھام لیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ ہمیں جنت میں اس وقت تک داخل نہ کیا جائے جب تک ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ نہ بھیجا جائے۔ اور یہ منظر اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آئے گا، اور وہ اپنے فضل سے ان کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ جہاں تک کافروں کے بچوں کا معاملہ ہے تو یہاں راز اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ براہ راست اللہ کے عدل اور اس کی بے پایا رحمت کی درمیان ہے۔ بہت سے اہل علماء کہتے ہیں کہ یہ بچے بھی اسی نورانی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ حق کو ٹھکرایا نہ باطل کو اختیار کیا۔ وہ محض ایک امتحان گاہ میں پیدا ہوئے اور بغیر آزمائش کے واپس بلائے گئے، اسی لیے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو خالص عدل اور کامل رحمت کا تقاضا ہو۔ کچھ روایت یہ اشارہ دیتی ہیں کہ قیامت کے دن انہیں ایک خاص انداز میں آزمایا جائے گا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جس میں ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کی حق کو ضائع کرتا ہے۔ یہ ساری حقیقت ایک ایسے راز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ موت دراصل فنا نہیں بلکہ واپسی ہے، اور معصوم بچے اسی واپسی کے سب سے روشن اور پاکیزہ مسافر ہیں۔ وہ اس دنیا کی دھول سے بچا لیے جاتے ہیں اور براہ راست ایک ایسے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں صرف نور ہے، سکون ہے، اور وہ محبت جس کی کوئی حد نہیں۔ اور شاید یہی سب سے بڑا راز ہے، جو ہمیں دکھ دکھائی دیتا ہے وہ دراصل ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے، ایک ایسی رحمت جو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کی نگاہ دنیا سے اٹھا کر حقیقت کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے، خاص طور پر ان معصوم روحوں کے لیے جو دنیا کی آزمائشوں سے پہلے ہی اللہ کی رحمت میں چلی جاتی ہیں۔
ہم جب نقصان سمجھتے ہیں شاید وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے، ایک ایسا تحفہ جو ہمیں صبر، ایمان اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو کھویا تو وہ یاد رکھے وہ بچہ کہیں کھویا نہیں بلکہ ایک بہتر جگہ پر محفوظ ہے، اور ایک دن وہی ننھے ہاتھ اپنے والدین کا سہارا بنیں گے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آگے ہے، اسی لیے اپنے غم کو صبر میں بدلیں اور صبر کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے، صبر کرنے اور اس کی رحمت پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔